بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قاضی افضائف کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو پسند کی شادی کا عمل بتائیں گے جو کہ 15 شعبان یعنی شب برات کی رات کو کرنا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان حضرات کے لیے ہے جن کے گھر رشتے آتے ہیں لیکن بات بگڑ جاتی ہے، یا اگر بات بنتی ہے تو 2-4 دن کے بعد بات ٹوٹ جاتی ہے، یا وہ لڑکی یا لڑکا جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے شب برات کی فضیلت کے بارے میں چند حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اس رات کو مغفرت فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اس رات کو مغفرت فرماتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نگاہ التفات فرماتا ہے تو بخشش طلب کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور بغض اور کینہ رکھنے والوں کو ویسا ہی رہنے دیتا ہے، ان کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اس مبارک مہینہ میں پائی جانے والی اس بابرکت رات کی فضیلت اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ فوت ہونے والے ہوتے ہیں ان سب کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سارے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی روزی مقرر کی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن سے توبہ کرنے والوں کی اس رات بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، حالانکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے اور اس کی جود و عطا بہت عام ہوتی ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کی رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات بھی درج ذیل طبقات کو مغفرت سے محروم قرار دیا گیا۔ شرک کرنے والے کو، بغض اور کینہ اور حسد رکھنے والے کو، ناحق قتل کرنے والے کو، شراب نوشی کرنے والے کو، والدین کے نافرمان کو، عادی یعنی زانی کو، اور قطع رحمی کرنے والے کو اس رات بھی اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت سے محروم رکھتا ہے۔ سامعین، جیسا کہ بتایا ہے کہ آج کا عمل خاص طور پر ان حضرات کے لیے ہے جن کے گھر رشتے آتے ہیں لیکن بات بگڑ جاتی ہے، یا اگر بات بنتی بھی ہے تو 2-4 دن کے بعد بات بگڑ جاتی ہے اور وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی، یا وہ لڑکی یا لڑکا جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان پر
نزول فرماتے ہیں اور فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ آج کی رات جو بھی دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ العزیز وہ رد نہیں ہوگی۔ عمل یوں ہے کہ آپ نے شب برات کو بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینے ہیں۔ نفل ادا کر لینے کے بعد آپ نے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 101 بار یہ جو آیت ابھی سکرین پر آ رہی ہوگی آپ نے پڑھنی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت کو آپ نے 101 بار پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ جیسا چاہیں گے ویسا رشتہ آپ کے لیے آ جائے گا۔ عمل ایک بار پھر بتا رہا ہوں، آپ نے شب برات کو بعد عشاء 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی جو کہ آپ نے سابقہ اگر آپ سے جانے انجانے میں سرزد ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پھر 101 مرتبہ جو اس وقت آیت سکرین پر آ رہی ہوگی آپ نے 101 بار پڑھنی ہے اور پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے کے اندر اندر آپ جیسا رشتہ چاہیں گے ویسا رشتہ آپ کے لیے آ جائے گا۔ یا آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جہاں آپ چاہیں گے وہاں آپ کی شادی ہو جائے گی، یا پھر اگر آپ کے رشتے میں کوئی ایسی بندش ہے یا آپ کو اگر شک ہے کہ آپ کا رشتہ کچھ بندش کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز اس عمل سے وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ آخر پہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔